بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا حبيب الله غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود شہید کی جو موت ہے
وہ قوم کی حیات ہے، حیات بھی حیات ہے، ممات بھی حیات ہے۔ اور شہید کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بہت زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے۔ برادران اسلام، یہ محرم الحرام کا جمعۃ المبارک ہے۔ آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے فلسفہ شہادت حسنین۔ فلسفہ سبب، وجہ، واقعے کا پس منظر، پیش منظر، ان تمام چیزوں کے کھوج کو، تحقیق کو، تفتیش کو فلسفہ کہتے ہیں۔ کہ یہ جو حضرت سیدنا امام حسن، آپ بھی شہید ہوئے، لیکن آپ کی شہادت زہر کھلانے سے ہوئی۔ حضرت امام حسین کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی، یعنی حضرت امام حسین کی شہادت وہ اس طرح کھلے عام کھلے میدان میں ہوئی کہ کائنات کا چپا چپا اس سے باخبر ہے۔ حضرت امام حسن کی شہادت اس طرح پردے میں رہی، مبہم ہوئی کہ آج تک تیقن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا ہے کہ یہ زہر دیا کس نے ہے۔ مشہور بے شک ہے، لیکن یقین جسے کہتے ہیں کہ جس میں ذرا بھی شک شبہ نہ ہو، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ دونوں شہادتیں ہیں، دونوں شہادتیں، لیکن دونوں شہادتوں کی شکل الگ ہے۔ اس لیے شہادت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں شہادت سری، ایسی شہادت جس کی وجہ پوشیدہ ہو، پتہ نہ چلے، راز ہی راز رہے، وہ کہتے ہیں شہادت سری۔ ایک ہوتی ہے شہادت جہری، جس کو سارا زمانہ دیکھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت جہری ہے، سب لوگوں نے دیکھا۔ بدر میں شہدائے کرام شہید ہوئے، سب کو پتہ ہے۔ احد میں، حنین میں، حضرت امیر حمزہ، حضرت انس بن نضر، حضرت سیدنا عثمان غنی، یہ شہادتیں علی الاعلان ہوئی ہیں سب کے سامنے۔ لیکن یہاں جو دونوں بھائیوں کی شہادت ہے، ان دونوں کی شکل الگ ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند ہیں، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور یہی ایک ہی نکتہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت جاری علی الاعلان،
حضرت امام حسن کی شہادت پوشیدہ. سب سے پہلے شہادت کا سمجھ لیں کہ شہادت بہت بڑی عزت اور عظمت کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دو مقامات پر تو اسے بہت کھول کر فرمایا. پہلا مقام سورہ بقرہ میں ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. وہ خوش قسمت لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ کہنا بھی حرام ہے. حکم ہے نا اللہ کا کہ انہیں مردہ مت کہو، تو جواب کیا آئے گا؟ ان کو میت کہنا حرام ہے. عجیب مرحلہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا آدمی ہو، زندہ ہے تو جی یہ ملک صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ بٹ صاحب، یہ جٹ صاحب فلاں. جب تک یہ روح اور جسم کا رشتہ ہے تو یہ کہتے ہیں. جو ہی روح بدن سے جدا ہوئی، بادشاہ تھا، روح نکلی تو میت ہو گیا. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ میت کو ادھر رکھو. میت کو پھر نہیں کہتے صدر صاحب کو ادھر رکھو، ایم این اے صاحب کو، حاجی صاحب کو نہیں، علامہ صاحب کو. کوئی ایک ہی لفظ ہوتا ہے. میت کو غسل دو، میت کو اٹھاؤ. تو ہر فرد کو میت ہی کہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں شہید ہوا اسے میت کہنا حرام ہے. اسے آپ میت اگر کہیں گے تو گنہگار، اگر میت یقین کریں گے تو کافر. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے. اب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ بولے یہ زندہ اور وہ کہے کہ آپ انہیں میت نہیں کہہ سکتے. اگر وہ میت نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بند کو جدا کر دیا گیا، ان کی لاش کیما کر دی گئی ہے، بلکہ پہچانی نہیں جا رہی. اور اللہ پورے زور سے کہتا ہے بولو زندہ. پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ لاش کے اوپر ٹینک پھر گئے، گھوڑے دوڑا دیے گئے، اس کا بند الگ پڑا ہے. اس کے باوجود ساری دنیا کی آنکھیں جاگتے بیدار عقل والے پڑھے لکھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تو پورے کا پورا جسم کیما ہو چکا ہے، پر رب بول رہا ہے یہ زندہ ہے. اب آپ بتائیں، یہ 1,00,000 آدمی جو دیکھ رہا ہے یہ اندھا تو نہیں ہے، سمجھدار بھی ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ جب جسم ہی نہ رہا، ٹھکانہ ہی نہ رہا، جس گھڑے میں پانی تھا اس گھڑے کی ٹھیکری جدا ہو گئی. اب رب کہے بولو بھرا ہوا ہے، تو تسی آکھو گے اسی انے ہاں وچ ایک قطرہ کونی تے تو آدھا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ گھڑا ٹوٹا، اس کی ایک ایک ٹھیکری، سراہی ٹوٹی، گلاس ٹوٹا، پانی کا ایک قطرہ بھی اس میں نہیں ہے، اور ایک طاقتور ذات کہے کہو بھرا ہوا ہے. ہن دسو 1,00,000 دی منی ہے یا ایک دی منی ہے؟ ایمان ہے تو کہیں گے بھرا ہوا ہے. نہ اپنی آنکھ کا بولیں گے، نہ اپنی عقل کا بولیں گے، نہ اپنی دنائی کا. ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تو ٹھیک کہتا ہے، ہماری عقل کام نہیں کر رہی،
آپ صحیح فرماتے ہو. تو فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ کہنا بھی نہیں. یعنی تمہاری نوک زبان پہ بھی میت کا لفظ نہ آئے تو مالک انہیں کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ یہ حی ہیں. یہ کیا ہے؟ احیاء، حی. حی سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا هو الحی. یہ آیت الکرسی کا پہلا جملہ ہے. اللہ کیا ہے؟ حی. اللہ کیا ہے؟ حی. اور شہید کیا ہے؟ حی. شہید بھی حی ہے، اللہ بھی حی ہے. شہید بھی زندہ ہے، اللہ بھی. تو کیا مطلب ہے؟ دونوں ایک ہو گئے. صفت ایک ہے، حیات اللہ کی صفت حیات ہے، شہید کی صفت بھی مرنے کے بعد حیات ہے. تو کہیں گے اللہ بھی زندہ، شہید بھی زندہ. تو لفظ تو دونوں کے لیے ایک ہی ہے، لیکن دونوں کی حیات میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. اللہ کی حیات کچھ اور ہے، بندے کی حیات کچھ اور. لفظوں میں مماثلت مشابہت ہے، لیکن لفظ کا اطلاق ہو گیا. جو لفظ رب کے لیے وہی بندے کے لیے. تو فرمایا یہ زندہ ہیں، گویا انہیں اللہ تعالی کی صفت کا پرتو نصیب ہو گیا ہے، ان کو جھلک نصیب ہو گئی ہے، ان کو اللہ نے اپنی صفت کا نور عطا کر دیا ہے. اب وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ. انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں. آگے ہم نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آنکھوں سے تک رہے ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے جسم کو بالکل ذرہ ذرہ بکھیر دیا گیا ہے. اب آگے آواز آئی وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اگر تمہیں اس کے ٹکڑے بدن کے نظر آ رہے ہیں، تمہیں زندہ نہیں لگ رہا، تو تمہارے پاس نہ دیکھنے والا نور ہے، نہ سمجھنے والا شعور ہے. یعنی تم اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہ کرو، میرے کہنے پہ اعتبار کرو. اپنی عقل، دانش، علم پہ اعتبار نہ کرو، میرے فرمان پہ اعتبار کرو. یہ جو میرے نام پہ جان دے کے جا رہا ہے یہ زندہ ہے. دوسرے مقام پہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. وہاں کہا تھا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہاں کہا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہاں بولا تھا انہیں مردہ کہنا نہیں، یہاں کہا انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں. وہاں زبان پہ پہرا لگایا، یہاں دماغ کی لہروں پہ بھی پہرا لگا دیا کہ یہ ایسے زندہ ہیں کہ نہ زبان سے بولنا ہے، نہ دماغ سے سوچنا ہے، تمہیں شعور نہیں. وہ زندہ ہیں، یہاں کہا ایسے زندہ ہیں کہ انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے. فارحین، خوشیاں بھی منا رہے ہیں. عجیب، یہ کٹے پھٹے لوگ ہیں، زندہ بھی ہیں، رزق بھی دیا جا رہا ہے. آگے کہا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا اس پہ شاداں ہیں، فرحاں ہیں، طرب میں ہیں، خوشی میں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دے دیا ہے.
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، فرمایا جو پیچھے جن کو یہ چھوڑ آئے ہیں ان کی خبریں پا رہے ہیں اور اس پہ بھی خوشی منا رہے۔ یہ دو آیتیں اللہ نے بالکل کھول کے بول دیا ہے کہ انہیں نہ مردہ سمجھنا ہے نہ کہنا ہے، یہ کٹنے کے بعد، مرنے کے بعد، جان قربان کرنے کے بعد یہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، یہ خوشیاں بھی مناتے ہیں، یہ جشن بھی مناتے ہیں، یہ پچھلوں کی خبریں بھی پاتے ہیں، یہ لا خوف ہیں، یہ لا حزن ہیں۔ یہ ساری صفتیں شہیدوں کی ہیں۔ شہید کے لہو کی پہلی بوند زمین پہ بعد میں گرتی ہے، قبولیت کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ شہید کی عزت ہے، عظمت ہے، اسی لیے جب شہید شہادت پاتا ہے تو آرڈر آتا ہے حضرت عزرائیل کو کہ تو نے ہاتھ نہیں لگانا، میرے نام پہ جان دے رہا ہے، میں جانوں اور اس کی روح جانے۔ اگر میدان میں ہی شہید ہو گیا تو پھر آیا کہ انہیں پانی سے غسل نہیں دینا، یہ ایسا پاک ہو چکا ہے کہ اسے تمہارے آب زمزم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے خون کے ساتھ اسے دفنا دو۔ کیوں؟ فرمایا یہ خون ہی اتنا پاک ہے، حالانکہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ اگر آپ وضو فرما کے مسجد میں داخل ہو جائیں، آپ کو کہیں سے ہلکی سی چوٹ لگ جائے، خون ہلکا سا نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ خون ناپاک اپنے محل سے اتر کر بہہ گیا ہے، ناپاک کر گیا۔ ایک ذرا سی بوند نکلی، تیرا میرا وجود ناپاک کر گئی، لیکن وہ خون میں نہایا ہوا ہے، رب کہتا ہے آنے دے، پاک ہے۔ فرق ہے، اس لیے ہے کٹا پھٹا آدمی، لیکن قدرت کہتی ہے اس کا لہو تجھے، اور پھر اگر تمہیں اس کے لہو میں بو محسوس ہو، فرمایا کل قیامت کو تکنا، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، شہید بھی لائے جائیں گے، لیکن شہید جس حال میں دنیا سے جائیں گے اسی حال میں لائے، خون بہہ رہا ہوگا، اگر ناک کٹا ہے تو کٹا ہوگا، کان کٹا ہے تو کٹا ہوگا، سینہ پھٹا ہے تو پھٹا ہوگا، اس حال میں لائے جائیں گے، اور ان کے خون وہ بہتا ہوگا اور خون سے مشک کی خوشبو آئے گی، کریح المسک، مسک کی خوشبو مہکے گی۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی زیادہ ظلم ہوا ہوگا، جبر ہوا ہوگا، جتنا ان پہ ستم زیادہ ہوا ہوگا، اتنا مرتبہ اونچا ہوا ہوگا، جتنی ان کی لاش کی توہین زیادہ کی جائے گی۔ اب یہ باتیں میری یاد رکھنا، آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آئے گا، کم دیں گی، جتنا ان کی توہین ان کی شہادت کے بعد زیادہ ہوگی، انہیں ذلیل زیادہ کیا جائے گا، اتنا ان کا مرتبہ اونچا ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، یعنی مخلوق ذلیل کرتی جائے گی، اللہ انہیں جلیل کرتا جائے گا، معاملہ الٹ ہوتا جائے گا۔ اس لیے یہ بھی حدیث میں ہے کہ جس حال میں شہید آئے گا اللہ پوچھے گا، اگر سینہ پھٹا ہے تو اللہ پوچھے گا کیسے پھٹا، ناک کٹی ہے تو اللہ پوچھے گا کیسے کٹی، کان کٹا ہے اللہ پوچھے گا کیسے کٹا، اگر بازو کٹا ہے اللہ پوچھے گا بازو۔ اب اللہ کو سارا پتہ ہے، یہ اللہ کو علم نہیں ہے،
لیکن پوچھے گا یہ کیسے ہوا؟ اب وہ پوچھے گا اور شہید کہے گا فی کا و فی رسول کا، یہ حال ہوا ہمارا تیرے عشق میں، تیرے پیار میں، ہم لٹے پیٹے تیرے پیار میں، گردن کٹی تیرے پیار میں، سینے پھٹے تیرے پیار میں، لاشیں اٹھے تیرے پیار میں۔ لیکن عجیب ہے، جو ایک گیا ہوگا وہ اکیلا آئے گا، جو دو گئے ہوں گے وہ دو آئیں گے۔ اسی لیے وکری ہے شہادت حسین کی، امام حسین آئیں گے، علی اکبر بھی ساتھ، علی اصغر بھی ساتھ، اون بھی ساتھ، محمد بھی ساتھ، قاسم بھی ساتھ، عبداللہ بھی ساتھ، عثمان بھی ساتھ، عبداللہ بھی ساتھ، ابو بکر بن علی بھی ساتھ، عثمان بن علی بھی ساتھ، قاسم بن حسن بھی ساتھ۔ یہ 17-18 وہ وجود جو دھرتی پر ان کی مثال ہی کوئی نہیں تھی، پورا کنبہ نبی کا سامنے آئے گا، رب ایک ایک کو تکے گا، یہ ایک رات کا ہے، یہ ایک سال کا ہے۔ اب رب جب ہر شہید سے پوچھے گا یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، وہ کہے گا تیرے پیار میں، تو حسین سے رب پوچھے گا یہ پوری برات شہیدوں کی لے کے آ گیا ہے۔ اللہ تیری صحبتوں کا یہ کیا فیض کم ہے، تیری صحبتوں کا یہ کیا فیض کم ہے، ملا درد دل ہے ہوا پیدا نم ہے، تیری صحبتوں کا یہ کیا فیض کم ہے، ملا درد دل ہے ہوا پیدا نم ہے، حسینی کرم سے کرم تجھ کو حاصل، حسینی کرم سے کرم تجھ کو حاصل، کرم سے میسر ہمیں بھی کرم ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ یا رسول اللہ۔ یہ سارے نعرے ٹھیک ہیں، ایک نعرہ آپ بھول رہے ہیں، وہ ہے الاسلام۔ جب بھی نعرہ لگائیں تو اینڈ پہ کہا کریں الاسلام۔ یہ ہمارے پورے عشق کی کائنات کا معشوق اعظم اسلام ہے، ہمارا محبوب اسلام ہے، ہمارے یہ پوری تسبیح کا بانگا اسلام ہے، یہ پورے کے پورے ہار کا مرکز۔ تو آپ اینڈ پہ کیا کہیں گے؟ الاسلام۔ اگر آپ بھول جائیں گے تو میں نعرہ لگا دوں گا الاسلام۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھے آپ؟ تو یہ شہادت ہے، یہ کیا ہے؟ شہادت، بہت بڑا۔ اب ایک اور میرے آقا کا فرمان سن لیں، حضور دعا مانگا کرتے تھے، سرکار دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا آپ فرمایا کرتے تھے؟ وددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ حضور فرماتے ہیں میرا ارمان ہے، میرے دل کی ایک تمنا ہے، میری آرزو، کس کی؟ میرے نبی کی۔ فرمایا میری آرزو ہے، میری تمنا ہے۔ آقا کیا فرمایا؟ ان اقتلا، میں شہید کر دیا جاؤں۔ اب ظاہر ہے شہادت تو ایک ہی بار ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں ثم احیا، پھر اللہ مجھے دوسری زندگی دے، پھر میں زندگی پاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ فرمایا تیسری مرتبہ اللہ زندگی دے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر یعنی آتا رہوں جاتا رہوں، شہادت پاتا رہوں، تیری راہ میں گردن
کٹاتا رہوں تیرے رستے میں اپنا لہو، بہاتا رہوں یوں آتا رہوں یوں، یہ حسرت ہے۔ اب حسرت یہ ہے لیکن بظاہر پوری۔ اب آپ فلسفہ شہادت حسنین کی طرف آ گئے۔ حضور نے دعا مانگی، بظاہر حضور کسی معرکے میں شہید، کسی میدان میں سرکار شہید، حالانکہ آپ کو زہر بھی دیا گیا، زہر خیبر کے مقام پہ زہر دیا گیا، اور جو ہی آپ نے وہ زہر ملی ہوئی بوٹی اٹھا کے منہ میں رکھی اور آپ کی زبان پہ گئی، آپ نے فوراً باہر نکالی، فوراً باہر نکالی، آپ نے فرمایا کہ اس میں زہر ہے۔ آقا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا بوٹی بولی ہے کہ مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ہے۔ یہ یاد رکھنا، کیا کہا میں نے؟ بوٹی نے بتایا ہے کہ مجھے نگل دیجئے، مجھے اگل دیجئے، مجھے باہر نکالیے، مجھ میں۔ اب کچھ صحابہ لے چکے تھے اور ایک صحابی کی بالکل آن دا سپاٹ اسی مقام پہ وہ شہید ہو گیا اس زہر کے اثر سے، لیکن حضور کو زہر بھی دیا گیا، کئی مرتبہ قتل کرنے کی سازش بھی میدان احد میں، قریباً شیخ محقق کہتے ہیں 70 حضور کے بدن پہ زخم لگے۔ کتنے؟ اللہ، 70 زخم لگے۔ اور پھر حضور میدان احد میں ظہر کی نماز اتنے زخمی تھے سرکار کہ آپ نے بیٹھ کے پڑھائی۔ ظہر کی نماز میدان احد میں حضور نے، اور پیچھے جو زخمی تھے وہ بھی 80 جسم پہ زخم تھے، انہوں نے بھی بیٹھ کے پڑھی۔ اس سے پتا چلا کہ نماز کوئی شے ہے۔ مینوں تے سرے درد پہ جاوے تے میں چھڑ دینا، میں ان کل ہی پڑھاں گا، تسی تے پڑھ لیندے ہو تے ساڈا یہ حال ہے۔ تھوڑا جا پیٹے درد پہ آتے اساں آکھیا نماز ہونے، لیکن سوچنا ہے کہ پورے کے پورے مجمع زخمی، اتنے زخمی ہیں کہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن کملی والے نے کہا کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے۔ اب سمجھ آئے نماز کیا شے ہے۔ پاک حسین نے کربلا میں نہیں چھوڑی، نانے نے احد میں نہیں چھوڑی۔ حسین کے جسم پہ 33 زخم تھے نیزوں کے، 34 زخم تھے تلواروں کے، 120 جگہ سے آپ کی قمیص چھدی ہوئی تھی، یعنی تیر لگے کتنے؟ 120۔ لیکن اس حال میں بھی کہا سجدہ تو کریں گے۔ کیوں جی؟ شیخ پڑے محراب حرم میں، شیخ پڑے محراب حرم میں، ہزاروں سجدے کرتے رہے، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کروں۔
سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کروں. اب میرے نبی نے زاری منت رب سے عرض کی کہ میرا دل کرتا ہے میں میدان میں شہید کیا جاؤں. اب معاملہ یہ آن ٹھہرا اگر حضور میدان میں شہید کر دیے جاتے تو حکمت یہ تھی اسلام جو ابھی اٹھ رہا تھا دھڑام کر کے نیچے. جنگ احد میں یہ ہلکا سا نظارہ دیکھنے کو ملا تھا. جو ہی افواہ پھیلائی گئی حضور شہید ہو گئے تو صحابہ کرام اس غلط فہمی میں جب آپ ہی نہ رہے اب لڑکے کیا کریں گے. تو صرف 14 صحابہ بیچے رہ گئے. کچھ بیٹھ گئے کچھ ادھر گئے. بھئی جب آپ ہی نہ رہے پھر کیا کریں گے. تھوڑے تھے جنہوں نے کہا جب آپ ہی نہ رہے جی کر کیا کریں گے. سوچ ہے نا. کسی نے وہ سوچا وہ بھی غلط نہ تھے. کسی نے یہ سوچا لیکن اگر حضور شہید کر دیے جاتے تو اسلام یکدم. اور جب حضور کا وصال ہوا تھا تو آپ کو پتا ہے صرف مدینہ بچا تھا. مکہ آدھا لڑکھڑا گیا تھا کفر کی طرف. باقی سارے قبائل پھر پلٹ کے کفر کی طرف چلے گئے. یہ صرف حضور کا جانا تھا. اسی لیے کہتے ہیں ابو بکر صدیق پہاڑ ہے جس نے پھر سے نبی کی بستی کو بسایا, جس نے پھر مردوں کو اٹھایا, جو پھر روٹھوں کو پکڑ کے واپس لایا. یہ ہے صدیق. کیا ہے؟ اس لیے اگر حضور دنیا سے ہی چلے جاتے قتل کر دیے جاتے اللہ کا منشا پورا, دین یہاں تک نہ آتا, قرآن یہاں تک نہ آتا. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک, میں نے تجھے میدان میں قتل نہیں ہونے دینا. وہ دعاواں مگدے پینے وہ آدھے نے نہیں انج نہیں ہونا. انہیں آکھیا ایدہ مطلب تے پھر اے ہویا کہ سانو ایک وڈی عظمت تسی محروم رکھنا ہے. نعرہ تو یہ لگایا جاتا ہے کہ جتنی کمال کی صفتیں ہیں وہ ساری رب نے محبوب کو, حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. زکریا والی صفتیں بھی دے دیں. زکریا کی صفت تو شہادت بھی ہے وہ تو نہیں دی. یحییٰ والی صفت دے دی. کہا حضور پاکی والی تو دی لیکن شہادت والی وہ تو نہ دی. 70 انبیاء ایک ہی مقام پہ شہید ہوئے, ان کی صفت شہادت تو اپنے محبوب کو نہ دی. میری گزارش آپ سمجھ رہے. حضور میدان میں شہید, اور شہادت بہت بڑا رتبہ ہے, بہت بڑا رتبہ ہے. اب حضور اس رتبے سے خالی چلے گئے, حضور اس صفت سے خالی چلے گئے تو اب ہمارا دعویٰ جھوٹا ہو گیا. ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ سارے نبیوں کو جو عزت والی صفتیں دیں کٹھی کر کے محبوب کی جھولی میں رکھ دیں. یہ ہے دعویٰ کہ نہیں؟ تے اگو توانو کوئی آکھے شہادت چھوٹی صفت ہے, تسی آکھو کہ بہت بڑی, وہ آکھے گا تواڈے نبی نو شہادت تے لبھی نہیں, تے پھر منہ ہی تک دے رہو گے. سوال سمجھ میں آ گیا ہے. میں نے بار بار دہرا دیا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں سوال بیٹھ جائے. اب اس کی اپنا ٹو لگانی ہے, سوچنا ہے, اس منزل پہ پہنچنا ہے کہ آخر ہمارے نبی کو یہ صفت ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ
واسطے سے یا بلا واسطہ کہیں سے یہ ملی ہے کہ رہ گئی؟ اب میں فلسفہ شہادت کی طرف آ گیا، پہنچ گیا بالکل کنارے پہ۔ فرمایا رب نے پھر طریقہ یہ بنایا، یہ ایک فلسفہ، ایک سبب، اس کو بیان عرض کر رہا ہوں۔ رب نے دو بندے بنائے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کے وجود سے، نبی کی ازواج سے بیٹے دو آتے، وہ حضرت عائشہ سے آ جاتے، حضرت ام سلمہ سے آ جاتے، حضرت زینب سے آ جاتے، حضرت حفصہ سے آ جاتے، کدھر سے؟ لیکن رب نے ادھر سے نہیں بنائے۔ اب آپ کہیں گے کیا مجبوری تھی؟ تواڈے اتے بھی تو قربان جاواں، ہر گل دے اتے کیوں، وائے، ادھر سے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا مسئلہ یہ تھا کہ ادھر سے اگر اللہ کوئی نبی کا ڈائریکٹ بیٹا بناتا اور میرے نبی کا بیٹا تو جوان ہو جاتا لیکن نبوت نہ پاتا، یہی زمانہ تانے مارتا کہ داؤد علیہ السلام دا پتر تے نبی بنیا، یعقوب دا پتر سی یوسف نبی بنیا، وڈا اپنا نبی لے پھر دیو، پتر جوان ہو گئے، شودیاں نو نبوت لبھی نہیں۔ فرمایا اگر میرے محمد کے بیٹے جوان ہو جاتے تو نبوت نہ ملتی تو لوگ میرے نبی کے بیٹوں پہ انگلیاں اٹھاتے، ان کی عزت نہ رہ جاتی، لہذا رب نے کہا اساں تیرے بیٹے دینن پر جوان ہونا ہی نہیں دینا، کیونکہ کہیں ان کی عزت پہ حرف نہ آئے۔ یا اللہ بنا دے، جوان بھی کر دے تے نبی بھی بنا دے۔ فرمایا اگر ان کو نبی بنا دوں ختم نبوت نہیں رہتی۔ عجیب بات ہے، نبی کے بیٹوں کو نبی بنا دوں ختم نبوت نہیں رہتی، نبوت نہ دوں بیٹوں کی عزت نہیں رہتی، لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم بیٹے تو دیں گے لیکن ان کو بلوغت سے پہلے واپس لے لیں گے، تو پھر شہادت والی منزل انڈائریکٹ والی بھی رہ گئی۔ اب طریقہ یہ اپنایا میرے مالک نے، میرے نبی نے بتایا ان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی، اللہ نے میری اولاد کو اٹھا کے علی کی پشت میں رکھ دیا۔ اللہ، علی کی زندہ باد، شاباش۔ جدوں الاسلام آکھی ادھے اتے زور زیادہ لانا ہے، اینڈ دے اتے اگر زور تھلے تے پھر تواڈی بلے بلے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اے ہن ادھے الاسلام دے اتے زور لان دا وقت ہے، ادھے اتے امام علی مقام نے گردن کٹائی سی۔ اے ہر فرعون نو خطرہ الاسلام تو ہے، ہر یزید نو خطرہ الاسلام تو ہے، ہر شمر نو خطرہ الاسلام تو ہے، ہر ابن زیاد نو خطرہ تے جس تو کفر خطرہ کھاوے مومن نو لازم ہے وہ نعرہ ذرا اچھالاوے۔ تے ہن میں تانوں ہر روز ہی ٹوکیا کرنا ہے، جدوں تکر تساں ڈٹ کے نعرہ لانا نہیں، اساں بھی سمجھان تو باز۔ پھر اے الاسلام او نعرہ ہے جیدے اتے اساں سارے جمع، اونج میرا مسلح ادھے تے علامہ صاحب دا ادھے، لیکن اے او ہے ایک کوئی رسی جیدے وچ سارے آن دی روح پھسی۔
علی دی پشت، علی کی پشت میں رب نے جان کے نبی کی اولاد رکھ دی. کیا کہنے، اللہ نے بھی چیک کیا ہے کہ محمد عربی کی امانت کا گوہر رکھنا ہے. کیڑا بندہ ہے کائنات دے وچ جیڑا اے دے قابل ہو. ہائے ہائے ہائے. کبھی سنیارے کی دکان پہ جا کے تماشا دیکھا کریں، وہ 1.5 ماشے والی ہوتی ہے نا، وہ رنگ سی پتلی سی، اس کو بھی اٹھاتا ہے ایک لال سی ڈبی، ڈبی میں پھر ڈبی، ڈبی میں پھر لالی، لالی میں پھر سبز کاغذ، سبز کاغذ میں پھر تھوڑا سا اندر وہ سوراخ، اس میں رکھ کے اوپر رکھ کے پھر وہ صندوق جو 6ویں اندر صندوق چی اس میں رکھ کے وڈا سارا تالا. اس سوا ماشے کی اتنی قدر ہو رہی ہے. فرمایا سونا ہے، تیرے سونے میں تو حضرت زرگر کھوٹ ہے، لیکن یہ جو کربلا والا گھوٹ ہے، ابھی پتا چلے گا کہ جب یہ بنے گا، جب میدان میں اترے گا، پھر جب راز کھلے گا، چادر ہٹے گی، پردہ ہٹے گا، پتا چلے گا سمجھا کیا تھا، نکل کیا آیا. حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں درے، لفظ بڑے ہی اوکھے نے، درے درجے نجف. جیڑا بندہ ایدہ صحیح ترجمہ کر دے نا انہوں میں 10 روپے دے وانگا ہی نا. درے تسی آکھو گے بڑی سخاوت، حاتم تائی دی قبر نو لت مار چھڑی. درے درجے نجف مہرے برجے شرف. درے درجے نجف مہرے برجے شرف، رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا، وہ شہید بلا، شاہ گلگوں قبا، شاہ گلگوں 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 قبا. بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں شہد، شہد خارے زبان نبی، شہد خارے زبان نبی، چاشنی گیرے عصمت پہ. اوج مہر ہدا، اوج مہر ہدا، موج بحر ندا. ہون جڑا ایدہ ترجمہ کرے انہوں میں پورے 30 روپے دے وانگا، 50 دے وانگا، 100 دے وانگا. اوج مہر ہدا، موج بحر ندا. بحر ندا ایدہ ترجمہ میں رات نو کرنگا. ہون تے میں جلدی گزرنا ہے، رات نو بھی آج رات نہیں، کسے بھی رات. ہاں کیا بات ہے، کیا شخصیتیں ہیں. اب رب نے محبوب کو ڈائریکٹ شہادت نہ دی، یہ بات رستے میں رہ گئی. اب کیا طریقہ اپنایا؟ مولا علی کی پشت کو محبوب کی اولاد کا مخزن بنا دیا، مرکز بنا دیا، مرکز بنا دیا. اب علی کچھ بھی ہے لیکن اب تو علی کو اٹھا دیا، اب تو علی کو اٹھا دیا. کہاں پہنچا دیا آپ تصور نہیں کر سکتے کہاں پہنچ گئے. ہر بندے کی اولاد اس بندے کی طرف منسوب ہوتی ہے. آپ کا بیٹا ہے تو آپ کی طرف منسوب ہوگا، کسی بھی خاندان سے بی بی آئی ہے، لیکن یہاں قانون ہی الٹ دیا.
پورا قانون ہی پلٹ دیا. فرمایا سارے جگ کی اولاد سب جگ کی طرف منسوب، لیکن علی آئیں گے تیری پشت سے منسوب نبی کی طرف ہو. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ سلامت رکھے وقار بھائی. تو اب آپ ذرا غور فرمائیں، اب اللہ نے یہ کام آگے چلا، اللہ نے کرم فرمایا اور رمضان کا مہینہ آیا، اور عین رمضان کے بیچ میں رب نے پھول کھلایا. لیکن اس پھول کھلنے سے پہلے حضور کی چچی حضرت ام فضل حضرت عباس کی بیوی، آپ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ حضرت میرے نبی کے جسم سے ٹکڑا کٹ کر بی بی کی گود میں آن گرا ہے. بی بی روتی تڑپتی، حضور کی چچی بھی حضور سے محبت بھی جان سے زیادہ کرتی تھی، روتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بہت خطرناک، غمناک، دہشتناک، وحشتناک خواب دیکھا ہے. بی بی بول تو صحیح. کہا زبان پہ کیسے لاؤں، کیسے بیان کروں؟ فرمایا بتائے گی نہیں تو تعبیر بھی پائے گی نہیں. بول. بی بی نے کہا آپ کے جسم سے ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں پڑا ہے. بی بی رووے، مدنی ہنسے. خواب دونوں کے سامنے ایک ہے، نتیجے الگ الگ. یہ ہے نا فرق. بس اسی وہ کہتے ہیں عشق کی دلوں پہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی. چوٹ تو وہ فرق ہے نا ڈھول دے وچ. تیرا ڈھول ہے ذرا پھلیا ہویا، او دے اتے چوٹ پینی ہے تے آواز ہو رہے، تے جڑا تگڑا ڈھول ہے او دی آواز چوٹ پیندی ہے تے آواز بدل جاندی ہے. تے لوگ آدھے نا الگ الگ گے، جنہوں پتہ ہے آدھے نے الگ الگ نہیں ایک کے. گھر جا کے سوچ دیا ہی رہنا. اصل ہے میں چوٹ تے مارداں پر تانوں پیندی نہیں ٹھیک طریقے. وہ پیر نے آکھیا نا انج پاتی نظر، وہ سارے انہوں پھڑکایا، ایک تواڈے ورگا سخت آیا، وہ بیٹھا ہی رہا. وہ پیر پھڑکان دے نا تو انہیں پھڑکایا پر وہ پھڑکیا نہیں. تے پیر اور آکھیا ظالم دیا پترا بڑی میل ہے تیرے دل تے تائیں تو نہیں پھڑکے. سبحان اللہ. بی بی حضور ہنسے. بی بی نے کہا آپ ہنستے ہیں، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، آپ ہنس رہے ہیں. فرمایا مبارک مبارک. سرکار مبارک کاہے کو؟ فرمایا رب کرم فرمانے والا ہے، میری فاطمہ کے گھر ایک لال آنے والا ہے، اور وہ سیدھا تیری گود میں آئے گا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا. بی بی آکھے شکر الحمدللہ بچ پئیاں، شکر الحمدللہ. یہ آیا، پھر آگے معاملہ یہ بھی آ گئے. پھر بس ٹھیک 1 سال سے بھی پہلے، وہ 1 مہینہ تقریباً پہلے بنتا ہے نا، شعبان کا مہینہ. دوسرا اسی طرح معاملہ 2 آ گئے. حضور سے نام پوچھا گیا، اس کا نام حسن رکھا، اس کا حسین رکھا. نام ادھر سے تحفہ آئے. اب 2 بن گئے. کیا بن گئے؟ 2 ہو گئے. کام پورا ہونے لگا ہے، حسرتیں پوری ہونے لگی ہیں، ارمان پورا ہونے لگا ہے. اب جب یہ دونوں آئے تو دونوں کی صورت کیسی؟ مولا علی نے گواہی دی. فرمایا حسن کو میں نے دیکھا سر کے بالوں سے لے کر ناف تک رسول کی بہو تصویر.
حسین کو دیکھا ناف سے پاؤں کے تلبوں تک، ہو بہو، صرف تصویر نہیں، کہتے ہیں جسم کو بھی میں نے دیکھا۔ یہ علی ہی ہے جس نے نبی کا جسم دیکھا۔ کہتے ہیں جیسا جسم نبی کا تھا ویسا جسم حسین کا تھا۔ اب ہو بہو سمجھے ہو۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مشکات کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ گویا قدرت نے اپنے نبی کے سراپا کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا، آدھا حسن بنایا آدھا حسین بنایا، اور فرق ذرا نہیں پایا، نہ آنکھ میں نہ ناک میں۔ اب پڑھ لیں سراپا، حضور کا سراپا پڑھیں، جیسی زلفیں حضور کی زلفیں، حضور کی پوری سیدھی نہیں تھی، ذرا وفرا، تھوڑی سی ٹیڑھی۔ مثال یہ دی گئی جیسے سمندر کی لہر آتی ہے، جیسے سمندر چھول میں آئے نا اس کی، ایسے ذرا سے ٹیڑھے زلفیں، ذرا سی اینڈ پہ آ کے ذرا خم زیادہ، بالکل ایسے جیسے مچھلی کے لیے کانٹا تے عاشق ویکھے تے اتھے ہی پھس جا۔ جداں زلف ہوا وچ لچک پوندن، ہن فیضی صاحب تساں ذرا جاگنا ہے تے مینوں چا سامنی ہے تے علامہ صاحب تسی بھی ذرا اکھ میرے والے پاسے رکھنا۔ جداں زلف ہوا وچ لچک پوندن، کھڑ دوش اتے شپ تھیندن، جیسی زلف نبی کی ویسی زلف حسن حسین کی، وہی خم وہی زلف وہی پیشانی، اور یہاں تک لکھا ہے کہ حضور کے جیسے کاندھے رب نے چوڑے بنائے، حسن کے کاندھے بھی ویسے حسین کے بھی ویسے، جیسی آنکھ رسول کی ویسی حسن حسین کی، جیسی لبوں پہ لالی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو حضرت شاہ عبدالحق نے نثر میں فرمایا، احمد رضا سین نے نظم میں کہا کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اور تو اور جب یہ بولتے تھے پردہ بیچ میں کھڑا کر دو، پتہ نہیں چلتا تھا نبی بول رہے ہیں یا ابن علی بول رہے۔ گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی، بوئے انفا سے رسول مدنی آتی تھی۔ اب راز کھلتا ہے کہ نمازوں میں، نہیں سمجھ آئی؟ بھول گئے آپ، یاد نہیں ہے کہ نماز میں حضور ان کو دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور نماز حضور پڑھ رہے ہیں، اتحیات پہ بیٹھے تھے، امام حسین آئے، حضور نماز میں یہاں بیٹھے تھے، آ کے گلے میں ہاتھ ڈالے یہیں چپک گئے۔ اب حضور نے اٹھنا تھا قیام میں، حسین نے اترنے سے انکار کر دیا، نبی نے اوپر ہی ہاتھ ڈال دیا۔ وہ گلے سے لپٹے ہوئے ہیں، رسول نے اٹھایا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں اٹھایا، سجدے میں گئے، بازو کھول کے بٹھایا، اٹھنے لگے، اس نے پھر پکڑ لیا۔ اور چاہیے یہ تھا کہ جب نماز ختم کرتے سمجھاتے بیٹے نماز میں ایسا نہیں کرتے، الٹا کیا ان کو پکڑ کے
جس نے یہ کیا تھا گود میں بٹھایا، سب کی طرف دیکھ کے کہا اللہم انی احبہ، الٹا مجھے پیارا لگتا ہے، اللہ تو بھی اس سے پیار کر. اور ان کو کہا اے اللہ جو اس سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر. اور یہ ایک بار نہیں، حضور کھڑے ہیں نماز میں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، دونوں جو آئے، ایک نے دائیں ٹانگ رسول کی پکڑی، دوسرے نے بائیں پکڑی، پکڑ کے کہا ٹانگیں کھولیے. ہم نے وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، رسول ان کے نخرے اٹھا رہے ہیں، صدیق نماز میں مسکرا رہے ہیں، اللہ پاک بھی تکتے جا رہے ہیں، جبریل بھی خوشی منا رہے ہیں کہ شہزادے آ رہے ہیں، شہزادے جا رہے ہیں. زندہ باد. تسی سارے وڈے مفتی ہو، تواڈے تو وڈا مفتی ہے ہی کوئی نہیں. جدوں نکلن گے بازار انہاں ہر مسئلے دے اوتے اپنی رائے. گئے نے وال کٹواون، اتو نئی صاحب اپنی وہ بھی تبصرہ کر رہا ہے. یہ جو امام حسین کی شہادت ہوئی تھی ٹھیک ہوئی تھی، اور بندے دے پوترا تو وال کٹ. بیٹھا جوتے کو پالش کر رہا ہے، امام حسین نے ٹھیک کیتا سی. بندہ لتر لا لوے تے دوما نو شروع ہو جائے. وہ جیڑا کم ہے تواڈا اوہی کرو، اے جیڑا کم جنہاں دا انہاں نو کرن دیو. ذات کی چھپکلی پنجے تسی جان دے ہو حسن حسین ہیں کون؟ عرش کے کنگرے. اور میں کیا ہوں؟ ایک ذرہ بے مقدار. بھول کر بھی کوئی فضول قسم کا تبصرہ نہ کرنا ورنہ بیڑا غرق ہوگا. اور جب جاؤ گے حوض کوثر کی طرف کوڑے پڑیں گے. میرے بچوں کے بارے میں تبصرے کرتے تھے، اپنا منہ تو دیکھ. نئی کی دکان بھی گیا بال کٹوا، دال لینے گیا دال لے اور دبا ہو. تبصرے کرتا ہے میرے نبی کی اولاد پر. بڑا مفتی اعظم آیا ہے، سارے مفتی. ہن مینوں اے دسو مفتیو، اے جیڑا کچھ حسن حسین نبی دی نماز نال کر چھڈیا، نماز ہو گئی؟ شکر ہے. اے تے تہاڈا جواب بڑا سیدھا ہے. انج لگ دے مفتیان پاکستان بیٹھے. یہ نخرے یہ ناز کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ پہلے تو شکل بنائی ہو بہو، پھر ناز اٹھوائے ہو بہو، پھر صورت بنائی ہو بہو، پھر عادت بنائی ہو بہو. جب میرے نبی کے جانے کا وقت تھا، بی بی فاطمہ دونوں کو لائی اور حسن کو آگے کر کے کہا بابا اسے کچھ دے دو. تو نبی نے ایسے بازو پھیلا کے حسن کو اپنے سینے پہ دائیں طرف لے کے کہا امل حسن زہرا اس کے لیے. جی بابا. فرمایا فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُعْدُدِي، میری ہیبت و حیات میرا حسن حسن کے نام. اور آگے وَسُعْدُدِي تیرے باپ محمد کی سرداری حسن کے نام. آدھا یہ بابا اسے بھی دو نا. لیا دل پہ سلایا حسین کو، ایسے کر کے کہا امل حسین بیٹی اس کے لیے کہا. ہاں کہا اس فالہو اس کے لیے اللہ نجدتی وجودی، تیرے باپ محمد کی بہادری کا وارث حسین. زندہ باد. نجدتی مضبوطی، استقلال نبوت.
شجاعت رسالت، بسالت رسالت کا وارث، اور نبی مکے وچ اننے ظلم سہ کے لیفے آئے کی آکھیا سی، کلے سن، کوئی نال نہیں سی سوائے چند وجودوں کے۔ میرے رسول نے کہا مکے والو، یہ پتھر، یہ کنکر، یہ گالیاں، یہ تالیاں، یہ تلواریں، یہ سب کچھ یہ نیچے ہے، اگر تم چاند کو اتار کے، سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، چاند کو اتار کے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، اس کو تو اٹھا سکتا ہوں، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تساں چند نو سمجھ دے ٹھڈائیے، تساں یہی سمجھ دے ہو ہونا ہے کوئی کلو ایک دا، سورج نو کی سمجھ دے ہو ایک من دا ہونا ہے؟ سورج ایک لمحے میں، سورج میں اتنی آگ ہے، اتنی آگ ہے ایک لمحے میں، جو اس کی روشنی جسے تکتے ہو نا جون کے مہینے میں، ایک لمحے میں اربوں نہیں کھربوں ہیڈروجن بم میں جتنی طاقت ہوتی ہے، سورج ایک لمحے میں اتنی آگ برساتا ہے۔ اور نبی نے کہا پورا سورج یہ اٹھاؤں گا، پر اللہ کے نعرے سے باز۔ تو جس کا وارث یہ تھا، تم کیا کہتے ہو کربلا سے واپس ہی آ جاتا؟ گئے کیوں تھے؟ بچوں کو لے کے کیوں گئے تھے؟ نادان قوم، سمجھے ہی نہیں ہے کہ حسین کا پس منظر کیا ہے۔ اب دونوں کی شکل، عقل، صورت، سیرت، ایک بات بیچ میں آ گئی۔ جب سراپا حسین کا بیان کیا نا، حسنین حسین کا، پورا رسول جیسا، مونچھیں رسول جیسی، بھویں رسول جیسی، داڑھی مبارک رسول جیسی۔ ایک چیز ہو گئی کہ میرے نبی کی داڑھی رب نے سفید ہی نہیں ہونے دی، ان کی سفید ہونے لگی، تو حسن و حسین نے اس کے اوپر کالا خضاب لگایا۔ کیا کیا؟ سیاہ خضاب لگایا، سیاہ رنگ لگایا۔ اب جب سیاہ، اور آخر تک لگاتے رہے۔ امام ذہبی 6 روایتیں لائے ہیں صرف ایک کے لیے کہ سیاہ خضابی لگایا۔ ایک مولوی صاحب کو ایک فقیر نے جب بتایا، اس نے انگلی اٹھائی نا، اس مولانا عبدالغفور ہزاروی ان کا نام ہے، ان کے اوپر کہ جناب تسی کالا خضاب لاندے ہو داڑھی نو، انہاں آکھیا مٹکے دیا پترا میرے کول پڑھ کے مینوں پیا ٹونکدا ہے، اے تو 4 کتاباں پڑھیا نہیں تے میں شیخ القرآن ہاں، تے میں مہر علی دے ہاتھ چات دیتا ہویا ہے، تو تے ہیں ہی نہیں رب مرشدہ، تے میرے کول پوچھدا ہے۔ انہیں آکھیا سرکار میں بس میں بول پہ ہاں، انہیں آکھیا بولے ہاں تو پھر گل کر، انہیں آکھیا جی یہ ایک کوئی ثبوت ہے؟ شیخ القرآن مولانا فیض عبدالغفور ہزاروی، انہاں آکھیا ماں واسطے حسن حسین کافی ہے۔ کی مطلب؟ میرے لیے امام حسن حسین کا ہی سیرت کافی ہے۔ وہ لگاتے تھے۔ ایک مروڑ والے بھی تو تھے، اس نے منہ کا جے انہاں کتا ہے انہاں غلط کتا، کچھ کو چوکھی چڑھی ہوتی ہے، وجہ صرف وہ نہیں کیتا ہے۔ وہ پھر میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا دیکھوں یہ واقعی صرف انہیں کیتا ہے۔ میں نے جب یہ پڑھتا رہا نا آج کل تو میرے سامنے کوئی روایات آتی گئی، میں نے کہا کم از کم حسن حسین کی وکالت تو تھوڑی سی کر لوں، ویسے تو قابل۔ اب میں نے جب دیکھا تو وہ صاحب جو کہہ رہے تھے میرے حسن حسین پہ انگلی اٹھا رہے تھے کہ انہوں نے کیا تو غلط، میں نے جس وقت معرفت الصحابہ پڑھی تو پتہ یہ چلا حضرت عثمان غنی بھی سیاہ خضاب لگاتے تھے۔ آگے بڑھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص جرنیل صحابہ، یہ وہی سعد ہے، میرے نبی نے کہا سعد فی الجنہ، عثمان فی اور یہ وہی سعد ہے۔ جب
تیر چلانے لگا نا کافروں پہ، یہ واحد آدمی ہے جس کو میرے نبی کہتے تھے میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان چلاتی ہے۔ سعد بن نبی وقاص بھی سیاہ خضاب لگاتے تھے، حضرت علی بن عبداللہ بن عباس بھی سیاہ خضاب لگاتے تھے، حضرت سعد بن مالک بھی سیاہ خضاب لگاتے تھے، حضرت امام بکر بن عبداللہ تابعی رسول بھی سیاہ خضاب لگاتے تھے، حضرت امام محمد باقر، انہاں دا لفظ سنو، فیضی صاحب وہ آدن ہوا خضابنا اہل البیت، وہ آدن وسمے دا خضاب ایتے اہل بیت دا خضاب ہے، سدھا ہی کم۔ انہاں آکھیا ہے جڑا حسن حسین نے خضاب لایا ہے اے اساڑی نشانی ہے، اسا اہل بیت لاندے ہاں۔ ہون میں آکھا مولوی جی سدھا تھی، ہون بول پھٹے ہوئے ڈھول، اب بتا کر اعتراض امام حسن پہ۔ علماء کا اختلاف ان تک رہنے دو، میں نے کہا نا جتنے جوگے ہو، جتنی منہ ہے اتنی بڑی بات کرو، اس سے زیادہ بڑی بات حسن حسین پہ انگلی اٹھاؤ گے تو اجڑ جاؤ گے، کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا ہے اس کی کوئی شکل ہے، اور اس میں وہ اکیلے بھی۔ حضرت شہر بن عوشب رضی اللہ عنہ وہ بھی سیاہ خضاب لگاتے تھے، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، عبیدہ ابن الجراح امین الامہ، کبھی کبھی مہندی ملا لیتے تھے، یہ بھی لگاتے تھے۔ حضرت امام المکری، وہ امت میں صحابہ میں ٹاپ کا قاری، جس کو حضرت عمر جب پریشان ہوتے تھے کہتے تھے عقبہ کوئی قرآن سنا، جس کو حضرت عمر نے بھیجا تھا مصر، جا رسول کا دین وہاں بیٹھ کے پڑھا، حضرت عقبہ بن عامر، یہ بھی کانا یخذبو بالسواد، سیاہ، اس لیے امام حسن پہ اعتراض کرنے کی کوئی جرت نہ کرے، امام حسین پہ کوئی اعتراض کرنے کی جرت نہ کرے، ورنہ کتنے صحابہ کتنے تابعین بعد میں بھی کچھ اہل علم کی رائے ادھر رہا ہے کچھ ادھر رہا ہے، ان کو بھی سلام، ان کو بھی سلام، لیکن سانو رہنا چاہیے اپنی حدود میں۔ جو یہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی نمونے ہیں، جو وہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی نمونہ ہے۔ خیر بات ہو گئی کہ دونوں کو سیرت بھی صورت بھی میرے رب نے عین ہو بہو نبی والی دے دی۔ اب جب دونوں ہو گئے جوان، نبی کی دعا کی قبولیت کا گویا وقت آ گیا۔ شہادت تھی دو طرح، ایک شہادت تھی سری، ایک شہادت تھی جہری۔ سری یہ کہ شہادت تو ملے پتہ نہ چلے۔ میرے امام حسن تھے بڑے، انہیں قدرت نے نبی کے لیے شہادت کا نمونہ بنایا، ان کو سری شہادت دی۔ ایک مرتبہ بھی زہر دیا گیا، پھر بھی دیا گیا، تیسری مرتبہ دیا گیا جب آپ 40 دن تک موت و حیات کی کشمکش میں تڑپے، اور جس وقت آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آنے لگے، حضرت حسین پاک بنو ہاشم نبی کا گھرانہ روتے ہوئے قریبا بیٹھے، کہا یہ کس نے کیا، کس نے کیا؟ حضرت امام حسن نے کہا تو اس کو قتل کر ڈالے گا۔ جس نے کیا کہا حکم ہے شریعت کا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ جس نے آپ کو یہ زہر دیا ہے، حوصلوں کا پہاڑ حسن، قدرت کو منظور یہ تھا پردہ پڑا ہے تو پڑا رہنے دو۔ آگے بولے کیا سنو ذرا، یہ نبوت کا ہی دل ہو سکتا ہے۔ فرمایا حسین جی بھائی، جس نے مجھے زہر دیا ہے، جس پہ مجھے گمان ہے، اگر وہی ہے میں اسے اللہ کے سپرد کر رہا، اگر وہ نہیں ہے
تو میں ناجائز کسی کا قتل کروا کر اپنے سر پہ قتل کا بوجھ نہیں لے سکتا۔ بھائی منتیں کرتا رہا، ایڑیاں رگڑتے رہے، لیکن شہادت کو سری رہنے دیا تاکہ یہ شہادت کا پہلو اس طریقے سے مکمل ہو جائے۔ اور وہی ہوا۔ آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا، خواب میں دیکھا حضرت حسن نے کہ میرے ماتھے پہ لکھا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے کہا میں نے رات کو خواب دیکھا، پوری صورت میرے ماتھے پہ لکھی ہے۔ سارے خوش ہوئے گھر والے، لیکن حضرت سعید بن مسیب کو خواب سنایا گیا۔ انہوں نے کہا چند دن آپ کی زندگی کے رہ گئے۔ خواب اور ہوتا ہے تعبیر۔ وہی ہوا کہ آپ شہید ہوئے۔ اب تک فیصلہ نہیں ہو پایا، یہ شہادت ہو گئی لیکن سری۔ اب امام حسین کی باری آئی تو سارے زمانے نے دیکھا، پہلے مدینے سے چلے، زمانے نے دیکھا، مکے میں پہنچے، زمانے نے دیکھا، 8 ذوالحج سارا زمانہ حج کے لیے آیا، سب نے دیکھا، یہاں سے چلے کربلا تک پیدل، سارے زمانے نے دیکھا، 10 محرم آ گئی اور بچوں کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی۔ جسم کے اوپر بعد میں گھوڑے دوڑائے گئے، گردنیں کاٹی گئیں، سرنوں کے سنان پہ چڑھائے گئے، در در گھر گھر پھرایا گیا، دمشق تک لایا گیا، دمشق سے مدینے تک گئے ہیں۔ سارے زمانے نے دیکھا، اس شہادت کو زمانے نے دیکھا، اس شہادت کا دوسرے بندے کو پتہ نہ چلنے دیا۔ الہی یہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے نظر نہیں آ رہا ہے، شہادت 2 قسم ہے، ایک چھپی ہوئی ہے، ایک جہری ہے۔ اب یہ دونوں ملیں گی، شہادت مکمل ہو جائے گی۔ مولا پھر ان کی شہادت، فرمایا تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں نے ان دونوں کو نبی کا بیٹا بنایا ہے، دونوں کو نبی کی تصویر بنایا، دونوں کے جسم کو نبی کے جسم جیسا بنایا۔ اب یاد رکھ، یہ اسی درخت کی شاخیں ہیں جس کو نبوت کہتے ہیں۔ شاخ پہ اگر لگے کلہاڑا تو درد درخت کو ہوتا ہے، ثمر ہو اسی درخت کا تو کبھی کسی نے نہیں کہا یہ درخت سے جدا شے ہے۔ فرمایا نام ان کا، کام اس کا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا قریب آ گئے، ان کے اوپر جو کچھ وارد ہوتا رہا، اشارہ ایک کر دیتا ہوں کہ کتنی شہادتیں ہوئیں۔ میرے نبی نے کبھی کسی شہادت پر آپ کی شہادت، آپ کا ہونا منقول نہیں ہے، لیکن حضرت ام سلمہ کہتی ہیں 10ویں محرم کو میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، آپ کی حالت عجب تھی۔ میں نے کہا یہ کیا حال؟ فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا۔ اس لیے کہ شہادت اپنی، یعنی وہ مقام جو قدرت نے ڈائریکٹ دینا تھا، وہ ڈائریکٹ اس لیے نہ دیا تاکہ اسلام قائم رہے، انڈائریکٹ یہ دیا، 2 شہزادے دیے، دونوں کو نبوت کی تصویر بنایا، دونوں کو نبوت کا عکس بنایا، دونوں کو عین وجود نبوت فرمایا تاکہ ان کے اوپر جو فعل وارد ہو وہ نبی پہ ہی سمجھا جائے۔ اسی لیے نبی نے کہا ان کی محبت میری محبت، ان کا تکنا میرا تکنا، اور ان کا غصہ میرا غصہ۔ جنہوں نے ان سے سلو کی انہوں نے مجھ سے سلو کی، جنہوں نے ان سے جنگ کی انہوں نے مجھ سے جنگ کی۔ پھر کہا یہ مجھ سے میں ان سے۔ یہاں بات کھل گئی، یہاں بات مکمل کھل گئی۔ آدھی تو سمجھ میں آتی ہے، حسین منی، حسین مجھ سے، ظاہر ہے دوتا ہے، نبی کا خون ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں حسین سے۔
یہ سمجھ نہیں آ رہا. اب میں عرض کرتا ہوں، یوں سمجھو میرے نبی نے کہا حسین منی، حسین کی مجھ سے جان ظاہر، حسین کی مجھ سے جان ظاہر، حسین منی وَأَنَا مِنْهُ، اور میں حسین سے. میری تقریر بالکل آخری نقطے پہ آ گئی. اگر جاگ کے سنو گے مسئلہ سمجھ آ جائے گا. فرمایا حسین مجھ سے، یعنی حسین کی مجھ سے جان ظاہر، اور میں حسین سے میری شان ظاہر. وہ شان شہادت ہے. میں حسن سے، حسن مجھ سے، حسن کی مجھ سے جان ظاہر ہوئی، حسن سے میری شان ظاہر ہوئی. کیا مطلب؟ میری شان شہادت تھی، میں نے رب سے مانگی تھی. حکمت یہ تھی یار کو بچایا جائے، اگر اس کو بچایا جائے. پھر اسماعیل کی قربانی بھی ہوئی، وہاں فدیہ دمبا لایا گیا. ادھر رسول کی قربانی ہوئی تو یہاں فدیہ 2 کو بنایا گیا. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس فدیے کو بھی سلام ہے، لیکن اس فدیوں کو کروڑ سلام، ہر روز سلام، ہر نماز میں سلام، ہر نماز میں سلام، ہر اتحیات میں سلام، ہر اتحیات میں سلام. نہیں کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ فدیہ اسماعیل کا ہے، یہ فدیہ محمد محبوب رب جلیل کا ہے. وہ فدیہ 1 ہے، یہ فدیہ 2 ہیں. وہ فدیہ اس کے صرف سنگ کعبے پہ لٹکائے گئے تاکہ دنیا تکتی رہے، مگر وہ یزید کی آگ سے جل گئے. لیکن یہ فدیہ ایسا تھا کہ کائنات کے دلوں کو چیر کے قدرت نے ڈال دیا ہے. آج 1446 چل رہا ہے، لیکن حسن کا نام بھی آ رہا ہے، حسین کا نام بھی آ رہا ہے. شہید تو مولا علی بھی ہوئے تھے، اتنا ذکر نہیں ہوتا. شہید تو امام اپنا عمر بھی ہوئے، اتنا ذکر نہیں ہوتا. شہید حضرت عثمان بھی ہوئے، اتنا ذکر نہیں ہوتا. شہید حضرت امیر حمزہ ہوئے، اتنا ذکر نہیں ہوتا. لوگ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، میں کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مسجد میں ذکر کر رہا ہے، کوئی ممبر پہ کر رہا ہے، کوئی مندر میں کر رہا ہے، کوئی سڑکوں پہ کر رہا ہے، کوئی امام بارگاہوں میں کر رہا ہے. لوگ ایک دوسرے سے غصہ کھا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ قدرت چاہ یہ رہی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ یہ 2 شہید ہیں، پیچھے دیکھو شہادت کس کی ہے، جتنا وہ بڑا ہے. زندہ باد، زندہ باد. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس لیے قدرت نے روئے، ہر شہید کو ہیں لوگ بڑے پیار سے روئے، لیکن دنیا، امام ابوالکلام آزاد وہ کہتے ہیں امام حسنین پر اتنا دنیا روئی 1400 سال میں، اگر وہ آنسو جمع کیے جائیں تو ایک سمندر رواں ہو جائے گا. اور اتنے دل دکھی ہوئے، اتنے دل دکھی ہوئے لوگوں مسلمانوں کے، اگر وہ آہیں جمع کر دی جائیں تو کتنی بھٹیاں سلگ اٹھیں گی. یہ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں حسن حسین کے لیے، میں نے کہا نہیں، شہادت رسول الثقلین کے لیے، کیونکہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی. اس لیے شہادت بظاہر ان کی، حقیقت میں ان کی. فدیہ ادھر اسماعیل کا وہ، ادھر رسول الثقلین کا فدیہ یہ.
سمجھا تو میرا کلندر سمجھا، علم و حکمت کا سکندر سمجھا، صاحب عظمت و جلال سمجھا، سمجھا تو اس فلسفے کو حضرت اقبال سمجھا۔ وہ کہتے ہیں سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہاں دمبا آیا، ابراہیم نے اپنا کام پورا کر دیا، چھری رکھ دی، چلا دی، بیچ میں دمبا فدیہ دے دیا گیا، اسماعیل کو بچا لیا گیا، لیکن اکرامن احترامن شرعن قربانی ہو گئی، لیکن بچا لیا گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بچا لیا گیا۔ اب وہ قرضہ باقی تھا، وہ قرضہ باقی تھا، کون چکائے؟ کہا اسماعیل کے خون سے ہی کچھ بندے لائیں گے، اور خون اسماعیل سے محمد عربی، اور محمد عربی کے خون سے حسن حسین۔ فرمایا لو وہ جو وہاں بات رہ گئی ادھوری، کربلا میں کر دی پوری۔ سمجھ میں آ گئی؟ وہاں خواب تھا، یہاں تعبیر ہے، وہاں اسماعیل ہے، یہاں شبر شبیر ہے۔ وہ خواب کی تعبیر اتنے سال بعد، ہزاروں سال بعد کربلا میں فرق یہ رکھا، وہاں ایک اسماعیل ہے، یہاں اتنی بڑی دلیل ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت اقبال واہ کیا بندہ تھا، کروڑوں علماء ایک طرف، اکیلا اقبال ایک طرف۔ کہتے ہیں غریبو سادہو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے، ابتدا ہے اسماعیل۔ کہانی شروع ہوئی تھی قربانی کی ذی الحج کی 10 کو، سنو، کہانی شروع ہوئی تھی ذی الحج کی 10 کو اسماعیل سے، اور کہانی اپنے عروج پہ پہنچ گئی محرم کی 10 کو۔ وہ بھی 10، یہ بھی 10، وہ ابتدا، یہ انتہا، وہ اسماعیل، یہاں مصطفیٰ۔ اس لیے بظاہر کوئی اور ہے، حقیقت میں کوئی اور ہے، نظر آتا کوئی اور ہے، پیچھے بیٹھا کوئی اور ہے۔ اس لیے یہ عشق کا اپنا دور ہے، مگر یہ بڑا عجیب قسم کا دور ہے۔ وہ موسم اور تھا، یہ موسم اور ہے، لیکن الحمدللہ ہم پرانی داستان دہرا رہے ہیں، ہم ان کی حکایتیں لا رہے ہیں، اور حضور کی امت کو دہرا کے سنا رہے ہیں۔ رات کو انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی گزارشات شروع، آپ وقت پہ تشریف لائیں، اللہ آپ کی حاضری، میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔